اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد آل محمد۔ امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ مولا مسلم جو آپ کے امام ہیں مولا مشکل کشا وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے امام جو کیا کہتے ہیں سنیے، اہم ہے آپ کے لیے مومنین کے لیے، باقی لوگ دنیا دار لوگ ہیں ان سے ہمارا واسطہ نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بڑی عجیب غریب بات کہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، پھر ابھی جب چیز آئے گی آپ کے سامنے تو آپ خود کہیے گا ہاں بات تو یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، پہلے سن لیجئے پھر لکھیے گا، سمجھ لیجئے، زندگی محدود ہے، 30 40 50 60 70 80 کتنے سال زندہ رہی ہے؟ 60 سال کے بعد تو بڑھیا کہلائی ہے، سب لوگ یہی کہیں بڑھیا پریشان کر رہی، ہر وقت کھانستی رہتی ہے کرتی وغیرہ، بس یہ زندگی محدود ہے لیکن علم لا محدود ہے۔ کہتے ہیں علم لا محدود ہے، اس لیے علم کا بہترین حصہ حاصل کرو، اس لیے علم کا بہترین حصہ حاصل کرو۔ اب بتائیے بہترین حصہ کیا ہے؟ بہترین حصے کو اگر کہا جائے تو دیکھیے آپ ریکارڈ کر لیجئے اس کو، ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیجئے کہ بہترین حصہ کیا ہے۔ کیا یہ بہترین حصہ نہیں کہ ہمیں زندگی دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا اللہ اور اس کا رسول محمد آل محمد تو اس کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بہترین حصہ نہیں ہے بہترین حصہ؟ تو کیا ہم نے سارا وہ جان لیا؟ ہم نے نہیں جانا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم جائیں گے موت کے منہ میں، وہ صاحب آئیں گے، ملک الموت آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، جو آپ نے کیا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی تو نگاہ میں ہوگی، تو اسی حساب سے آپ کی روح بھی قبض کی جائے گی۔ تو بہترین حصہ کہاں حاصل کیا ہم نے؟ پھر ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا چیز فائدہ پہنچائے کیا چیز نقصان پہنچائے گا، ہم نے حاصل کیا نہیں حاصل ہوا، تو کہاں بہترین حصہ ہوا؟ میدان قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ ہمیں پتہ کہ نہیں پتہ؟ تو یہ سب بہترین حصہ نہیں، اور ہوگا ضرور، یہ یاد رکھیے گا، یہ سب ہوگا ضرور، چاہے کچھ بھی کر ڈالیے آپ، چاہے آپ کھرب پتی بن جائیے، کسی ملک کے بادشاہ بن جائیے، وزیر بن جائیے، فقیر بن جائیے، کچھ بھی کر ڈالیے، آپ کو یہ ساری جگہیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ ساری جگہیں دیکھنی ہی پڑے گی تو آؤ ہم اس کے لیے کچھ تیاری کیوں نہ کر لیں، تھوڑی بہت تیاری کریں، لیکن کریں تو جیسا کہ میرا مولا کہہ رہا ہے، زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے، تو پھر کیا کریں کہ علم کا بہترین حصہ حاصل کر لو۔ تو یہ ہیں بہترین حصے۔ ہمیں بہترین حصے میں وہی نہیں پتہ کہ محمد آل محمد سے محبت کی جائے تو کیسے کی جائے۔ جو محبت کی جائے نا تو وہ محبت میں والی محبت نہیں چاہتے کہ ہر وقت ہم لوگ دنیا دار لوگ جیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ تقاضے رہتے ہیں، ان کی محبت میں خود ہمارا فائدہ ہے۔ محبت میں دینا پڑتا ہے نا لوگوں کو، وہ محبت میں ہمیں دیتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی چیز کہ دیکھیے جب ہم میدان قیامت میں جب سے دنیا پیدا ہوئی حضرت آدم جب سے آئے ہیں اس وقت سے آج تک کئی لاکھ سال گزر گئے ہیں، ہر آدمی الگ الگ وقتوں میں پیدا ہو رہا ہے، الگ الگ وقتوں میں مر رہا ہے، نہ کوئی سب ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں نہ ایک ساتھ مر رہے ہیں۔ آپ کی کیا عمر کے 30 سال، آپ 30 پوری دنیا پتہ چلا سب 30 سال کے، کیونکہ 30 سال پہلے سب ایک ساتھ پیدا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، نہ آپ ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں نہ آپ ایک ساتھ اس دنیا سے جائیے گا، سب الگ الگ پیدا ہوئے الگ الگ جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب سب ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب سب ایک کام ایک ساتھ اٹھایا جائے گا۔
وہ سورہ زلزلات میں نہیں ہے، جب زمین بڑے زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی، زمین اپنے اندر کا وہ جب معدنیات مردے وغیرہ نکال ڈالے، کوئی انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس روح کہے گی اپنے تمام حالات بیان کر کے، تو ایک شخص کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو وہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو وہ کیا کرے گی، زمین اپنے اندر کے خزانے کھول دے گی، سب نکال دے گی، جس شخص نے ذرا بہت نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرا بدی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ قیامت جب آئے گی تو سب ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، کافر، مومن، مشرک۔ مومن میں بھی سب کے الگ الگ طریقے ہیں کہ الگ کیسے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھتی نہیں کسی محفل میں کسی جگہ جاتی ہیں آپ، تو جتنے جیسے جس کا رتبہ ہوتا اسی حساب سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بس سب کا آپ سچ بن کے تو ساری عورتیں جاتی، لیکن سب کا استقبال دلہن کی طرح تھوڑی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کوشش سب یہی کرتی ہے کہ لوگ بھول جائیں کہ اس میں دلہن کون ہے اور عام مہمان کون ہے، تیاری اتنی ہوتی ہے۔ تو دلہن کی طرح تو سب لوگ نہیں، دولہا کی طرح سب لوگ نہیں استقبال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا استقبال کیا ہے۔ تو اسی طرح میدان قیامت میں بھی بہت سارے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کیا ہوگا کہ ہمارا استقبال ہوگا، الگ الگ طریقے سے استقبال ہوگا ہمارا۔ کیسے کیسے استقبال ہوگا؟ ابھی آپ کو ہم نے کچھ چیزیں بہت پہلے ایک ایک چیز بتایا کرتے تھے، پھر کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے ملے، کاش مجھے ملے کہیں سے، تو اتنی زیادہ چیزیں مل جائیں کہ کم سے کم اتنی چیز تو مل جائے کہ ایک پوری کلاس لے سکے۔ تو دھیرے دھیرے کر کے ہم نے جمع کر لیا، ہمارا شوق بھی تھا تو ہماری ایک کلاس بن گئی۔ ایک کلاس بن گئی تو اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کلاس ہو رہی ہے، سنانے جا رہے ہیں آپ کو کہ لوگ قیامت کے دن کیسے کیسے اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ دیکھتے صاحب کیسے اٹھتے ہیں۔ جو شخص کسی دوسرے کو اہل بیت کی معرفت کی طرف دعوت دے گا، دیکھیے یہ پہلا بندہ ہے جو اٹھنے کے لیے جا رہا ہے، اٹھنے جا رہا ہے تو اس کی پہلے تعریف کی جا رہی کہ کیا ہے، پھر بتایا جائے گا اس کو کیسے لایا جائے گا۔ جو شخص کسی دوسرے کو اہل بیت کی معرفت کی دعوت دے، معرفت کی دعوت، ہم لوگ اہل بیت کے معرفت تو نہیں رکھتے، ماں باپ نے سکھا دیا مان جاؤ، ان کو مان گیا۔ اللہ، رسول، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین پر جنت پاک کے نام پھر یاد کرائے گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو اگر اماں ابا ہوش میں رہے تو 12 امام کے بھی نام یاد کرا دیے، ورنہ تو اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ہوگا تو جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، کون لوگ؟ جنہوں نے لوگوں کو اہل بیت کی معرفت کروائی ہوگی، دعوت دی ہوگی، وہ لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا۔ سنیے گا، شوق سے سنیے گا، یہ ساری چیزیں کب سنائی جاتی ہیں، کب بتائی جاتی ہیں؟ اب آپ کو تو سب کو پتا ہوگا، آپ قیامت کے دن اٹھیے گا، جی ہم مر جائیں گے تو اٹھیں گے، کیسے اٹھیے گا؟ پھر یہ تو نہیں پتا میں کہ یہ تو لکھا تو ہوا۔ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جن کے ماننے والے ہیں کہ اگر پوچھا جائے تو میں فلاں چیز پتا کہ ہاں پتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں پتا کہ نہیں، سب کچھ پتا کہ اب جس کے ماننے والے ہیں اس نے کیا چیز نہیں پتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ امتحان لینے کے لیے مولا مشکل کشا کے آتے تھے، ائمہ تعین کے امتحان لینے کے لیے آتے تھے، ہمیشہ ناکام ہوتے تھے۔ تم کامیاب ہو گئے کہ یہ تو نہیں کر سکتے، وضو کر کے مولا مشکل کشا جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اتنے میں ایک یہودی آ گیا کہ اگر ایسا سوال پوچھوں گا، ان سے ایسا سوال پوچھو گا، ان کی نماز دیر سے ہوگی، وقت میں پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ ان کا کتنے پرندے انڈا دیتے، کتنے بچے دیتے، انہوں نے ایک پیر رکاب میں ڈالی، دوسرا ادھر ڈالی، بتایا اور جا کے چلے گئے، منہ دیکھتا رہ گیا کہ جتنے پرندوں کے کان ظاہر ہیں وہ سب بچے دیتے ہیں، جن کے کان ظاہر نہیں وہ سب انڈے دیتے ہیں۔ دنگ رہ گیا، چلتا چلا گیا۔ بہرحال اگر سنایا تو اسی میں پوری کلاس نکل سکتی، کتنی چیزیں بتائی۔ تو یہاں پہ عبرت کی بات ہے، سے سن کے خوش ہونا تو ٹھیک ہے، ہمارے مولا تھے، انہوں نے کہا خوش تو ہم ہوں گے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خوش نہیں ہوا جا سکتا، خوش تو ہوں گے ہم، لیکن خوش ہونے کے بعد رکنا بھی چاہیے ہمیں کہ میرا مولا اتنا کچھ جانتا تو ہمیں بھی تو کچھ بتا کے گیا ہوگا، کہ جی ہاں آپ کو بتا کے گیا، کہ تو وہ کہاں ہے، کہ وہ کتابوں میں بس، اور کہاں ہے، کوئی پڑھتا اڑتا نہیں۔ اب سنیے کیا پڑھتا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کو اہل بیت کی معرفت کی طرف دعوت دے گا، اہل بیت کی معرفت کی طرف دعوت دے گا، مکمل معرفت کیا ہو جائے؟ کیا حضرت سلمان فارسی جیسی معرفت تو نہیں ہے نا آپ کے اندر؟ اب معرفت سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دو چیز بتا کے آپ کو معرفت بتا رہا ہوں۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا ہوا تھا، وہ
وہ کہہ رہا تھا کہ مولا آپ کھڑے ہوئیے، آپ کے ساتھ لوگ آ جائیں گے، اپنا حق لے لیجئے، یہ حق آپ ہی کا ہے، جو یہ حکومت کر رہے ہیں لوگ، یہ آپ کا حق ہے، لے لیجئے۔ وہ بات کر رہے ہیں۔ مولانا کریم سے کہا ذرا تندور چلانا، ذرا تندور جلایا۔ مولانا کہا ذرا اس میں تو گھس جاؤ۔ پھر مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جسے ان کو نہیں پتہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو تو وہ اللہ، ہم بہت بدنصیب لوگ ہیں، سچی معرفت دی ہمیں۔ ان کو تو ایسی ایسی چیزیں پتہ کہ ایک خط ایک بندے نے دیا کہ چھٹے امام کے پاس لے کے جاؤ، اس کا جواب لکھوا کے لے کے آؤ، بہت فاصلے پہ تم جا رہے ہو۔ وہ گیا وہاں جواب لکھوایا، امام نے دیکھا، پلٹ کے ایک اور جواب لکھ دیا۔ کہا یہ کیا؟ کہ یہ بھی اس کو سوال پوچھنا تھا، وہ بھول گیا تھا تو میں نے اس کا جواب لکھ دیا۔ بتائیے ہماری رونے کی بات ہے کہ نہیں رونے کی بات ہے؟ ہمیں ویسی معرفت کہاں ہے؟ ویسی معرفت کہاں ہے؟ ہمیں نہیں معرفت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک سوال اس کے ذہن میں تھا، وہ لکھنا بھول گیا، اس کا بھی جواب یہ لے لو۔ تو ان سے کہہ رہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان کا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اتنے میں ہارون مکی آئے، ان کا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ تندور میں کود جاؤ۔ انہوں نے نہ کچھ کیا نہ کچھ کیا، تندور میں کود گئے اور ڈھکنا ایسا کر کے بند کر لیا۔ ہارون مکی، کس کو نام یاد ہے؟ گھر کی عورتوں کو نام یاد ہے ہارون مکی کا؟ نہیں نام یاد ہے۔ یہ اتنی معرفت ہے کہ نہیں معرفت ہے؟ جو کہتے ہیں ہمیں چھوٹا سا کہنا نہیں مانا جاتا، ان کا معرفت کیا کریں؟ ان کا کہنا مانیے تو معرفت بڑھتی جائے۔ جس چیز سے منع کرتے ہیں اس کو انجام ضرور دیتے، جس چیز کو انجام دینے کو کہتے ہیں اس سے رکتے ضرور، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے تو محمد آل محمد کو مانتے تب معرفت پیدا ہوتی۔ ہارون مکی اس میں کچھ بھی نہیں پوچھا کہ مولا کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں کہہ رہے میں نے کون سا قصور کیا ہوا ہے، کچھ نہیں، کود گئے، بند کر لیا۔ اب اس سے بات کرنے لگے، اب وہ پھڑا رہا کہ یا اللہ کیا حشر ہوا اس آدمی کا، کافی بے چین ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کہا آ جاؤ، نکل کے باہر آ گیا۔ کہ اتنے ایسے بندے کتنے؟ کہ ایک بھی نہیں کہ تم ہمارے ساتھ دینے ہم سے کہہ رہے ہو اپنا حق لیجئے، ایسے بندے کتنے؟ کہ ایک بھی نہیں۔ یہاں کتنے ہیں؟ تو وہ امام جب ہمیں بتا رہا وہ ہمیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ کیا معرفت، کیا معرفت، یہ معرفت اتنی تو معرفت ہونی چاہیے کہ جس چیز کا حکم دیا اسے انجام دے، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے۔ جیسے 8ویں امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اپنے شیعوں کی تاریخ میں بتا رہے ہیں، ہم ویسے شیعہ ہونا چاہیے، جس کام کو حکم دے اسے انجام دے، جس کام سے منع کرے رک جائے۔ یہ سچے محب کہلاتے ہیں، سچے محب ہے، جس کام کو حکم دے اس کو انجام دے، جس کام سے منع کرے اس سے رک جائے، سچے محب کہلاتے ہیں۔ بہرحال جو شخص کسی دوسرے کو اہل بیت کی معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے تو جس دن وہ قبر سے نکلے گا، یعنی اس طرح کے لوگ جب وہ قبر سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس نے اپنے پروں پہ سوار کرے گا، اس کو اپنے پروں پہ سوار کرے گا، اور جب وہ فرشتہ میدان محشر میں آ کر اترے گا تو اس وقت منادی آواز دے گا کہ جو بھی اس شخص کو پہچانتا ہے، جو بھی اس شخص کو پہچانتا ہے یہاں آ جائے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں، کافی لوگ جو ہیں اس کے پاس آ جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، وہ یہاں آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جاننے والے سب وہاں پہ اکٹھا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کو خوبصورت بہشتی لباس پہناؤ، ان میں سے ہر شخص کو، خالی ابھی رکیے تو، بہشتی لباس پہناؤ اور ان کے سروں پر بہشتی تاج فضیلت سجاؤ، بہشتی تاج فضیلت ان کی سروں پر سجاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، لوگوں کو میری خاندان سے عشق و محبت کی ترغیب دلاؤ، میرے عشق اور محبت کی ترغیب دلاؤ، عشق و محبت کی ترغیب دلاؤ۔ بچپن سے گود سے ہی یہ کام شروع کرنا چاہیے، عشق و محبت کی۔ اور آپ جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، اپنے گھر میں دیکھے گا محمد آل محمد کے حوالے سے کہ ہمارے گھر والے کس طرح سے
احترام کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ کر رہے ہیں، تو وہ خود بھی سیکھنا شروع کر دیں گے، سیکھیں گے ویسے ہی کریں گے۔ بعض گھرانے میں بعض جو عزیز رشتہ داروں کی بچیاں آتی ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، جس طرح وہ اسکارف انہوں نے باندھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت دنوں سے باندھ رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ابھی کا نہیں لگ رہا کہ ماں یہاں لانے لگی تو باندھ کے لے آئی گی، لوگ کہیں گے بہت پردہ کرتے ہیں، پہلے سے لگ رہا ہے، پہلے سے۔ ترغیب دلاؤ تو کیا ہوگا؟ آپ کے سروں کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ آپ کو بہشتی لباس پہنایا جائے گا، آپ کو بہشتی لباس پہنایا جائے گا، آپ کے سروں کے اوپر جو ہے بہشتی تاج کرامت رکھا جائے گا۔ تو آپ کو یہ پسند نہیں؟ کہاں کس محفل میں آپ جاتی ہیں جہاں آپ کی اس طرح عزت افزائی ہوتی ہے؟ سلام علیکم، یہ کون ہے؟ اب یہ کوئی ڈپٹی اسپیکر آئیے پھر کیا پوچھنا، سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ دنیا پرست، یہ ہے آخرت پرست، اللہ پرست، محمد آل محمد پرست، یہ والے ہو جائے تو اس کے اوپر کیا نتیجہ نکلے گی؟ بہشتی تاج فضیلت سجایا جائے گا، سجاؤ ان کے سروں پہ، اللہ حکم دے گا کہ سجاؤ تو سجا دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے قبروں پہ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے جن کے پر ہوگا، وہ ان پہ سوار کرائیں گے، اپنے ساتھ آپ کو سوار کر اڑتے ہوئے لے کے جا کے میدان قیامت میں آپ کو اتار دیں گے۔ جب اتار دیا جائے گا تب یہ کہا جائے گا کہ ان کو بہشتی لباس پہناؤ، ان کو سر پہ تاج رکھو، بہشتی تاج ان کے سروں پہ رکھو، اس طرح آپ کو لایا جائے گا۔ تو یہ چیز آپ کو پسند نہیں کہ کس کو بتایا گیا؟ آپ کو بتایا گیا، یہ آپ کے لیے بتایا گیا، جو محمد آل محمد کے ماننے والے ان کے لیے بتایا گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ کی یہ کہ آپ اگر صرف دعوت دیتی ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں اور دعوت دیتی تو آپ کا یہ انجام ہوگا میدان قیامت میں، جہاں کا جو خوف ہی خوف ہے، کچھ نہیں، آگ ہی آگ ہے، کچھ نہیں، ہر شخص گھبرایا ہوا ہوگا۔ آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اپنی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، 70 اونٹوں سے پئیں گے تب بھی وہ پانی کم نہیں ہوگا، یاد آ رہا؟ تو سب فوراً یاد کیجیے، سے اسی وقت یاد آ رہا ہمیں کہ وہاں پہ تو یہ سب بتایا گیا کہ یہ ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ کہا گیا کیا کرو؟ اپنے زانو طے کرو علماء کے سامنے، یعنی علم حاصل کرو، مطلب آ رہا ہے علم حاصل کرو۔ اور کیسے آئے گا؟ اب کیسے لایا جائے گا؟ سنیے، اب آگے سنیے، اب دوسرے نمبر کی بات سنیے۔ یہ پہلے نمبر کے لوگ آ گئے، دوسرے نمبر کے لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ کچھ مزہ آ رہا ہے؟ یہ کبھی سنا تھا؟ نہیں سنا تھا؟ مزہ آ رہا ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو میدان قیامت کے بارے میں آج کلاس لیتے ہیں۔ آ گئے، پھر مرنے جینے کی بات لے کے پہنچ گئے یہاں پہ۔ تو ہر وقت یہ تھے جب مرنے جینے کی بات ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو یہ سب نکلا ہے۔ سب سے بہترین چیز موت ہی تو ہے، اور کیا چیز بہترین ہے؟ زندگی بہترین ہے۔ اگر زندگی بہترین رہتی تو 16 سال کی عمر میں بیوی سیدہ اس دنیا سے نہ جاتی، ان کی کمر جو ہوتی خمیدہ نہ ہو جاتی کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو بوڑھی عورت ہے، یہ جوان لڑکی کون ہے؟ اتنا لگتا ہے یہ کائنات ان کے جن کے صدقے میں بنی تھی انہی کو نہیں ملی، یہ اس کے لیے نہیں تھے، ان کو اس لیے نہیں ملی، وہ آخرت کی تھیں، وہ جنت کی سردار تھیں، جنت کے ان کے بچے جنت کے سردار تھے، عورتوں کی سردار تھی، یہ وہ تھی، یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ یہاں پہ گلے میں رسی باندھ کے ان کو گھسیٹا جائے۔ اس دنیا کے لیے، وہ آخرت کے لیے تھی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ کیسی کیسی اذیتیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اٹھائی ہے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ والا دین، یہ جو بتایا جا رہا آپ کو، اس طرح سے آئیں گے، ان کو بہشتی لباس پہنایا جائے گا اور کرامت کا تاج پہنایا، اس طرح ابھی اور آئیے، اس سے آگے آئیے، دیکھیں کیا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا، کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ۔ خدا کا شکر بھیجیے، شکر بھیجتے بھیجتے ہم زندگی سے سر نہ اٹھا سکیں کہ پروردگار نے ہمیں امت محمدیہ شیعہ علی ابن طالب قرار دیا، دیگر امت میں نہیں بنایا، اس کا شکر ہے، ہزار ہزار شکر ہے۔ تو اس شکر کے لیے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کہ ان کے اس پہ عمل بھی تو کرنا چاہیے، فرمودات پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر کیا گیا؟ حضرت علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن صاحبان تقویٰ کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح لایا جائے گا کے بارے میں پوچھا۔ قیامت کے دن صاحبان تقویٰ کو بارگاہ رب العزت میں پروردگار کے سامنے مہمان کی صورت میں جمع کیا جائے گا۔ صاحبان تقویٰ آپ کون ہیں؟ آپ کے امام جو ہیں متقیوں کو امام ہیں،
آپ کے پاس وہ تقویٰ بدرجہ اولا لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے. کے بارے میں پوچھا یا اللہ کے رسول مہمان تو سواریوں پہ آتے ہیں ہو کر آئیں گے, وہاں سواریاں بھی ہوں گی کہ یہ پیدل آئیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا اے اللہ کے رسول مہمان تو سواریوں پہ آتے ہیں وہاں کیسے آئیں گے؟ اچھا سوال ہے نا. ہم سے پوچھا جاتا آپ بتائیے, ارے بھیا میدان قیامت اتنا خوفناک سواری ہو رہی ہے وہاں کہاں ہوگی؟ عزت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں بڑی بات ہوگی. آپ کی عزت ایسی عزت ہوگی وہم گمان میں نہیں لائیے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل چاہ رہا کہ کھول کے اس کو بیان کرتا ہے, دل چاہ رہا کہ جلدی جلدی بیان کرو تاکہ ہو جائے پورا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے بیان کروں, لڑکھڑا رہا ہوں میں کہ کھولنے کو بھی دل چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ کھولے گے اس کو تو ایک ہی میں رہ جائے گا سارا سلسلہ, اس لیے جلدی دے بتائے. کیا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں, قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں. مولا سے قسم کھانے کی تھوڑی ضرورت تھی کوئی, یہ ہمارے لیے آ رہا پیغام. مولا نے جو پوچھا تھا جو جواب دیا تھا وہ ہم پڑھیں گے, ہم دیکھیں گے ہمارے لیے, ورنہ مولا سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ قسم ہے, تو ایسی ہی بات مان جاتے. کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس سے قبض قدرت میں میری جان ہے, جب وہ مومنین اپنی قبروں سے باہر آئیں گے, سنیے اندر شکر کی تسبیح پڑھتی رہی ہے, جب وہ مومنین قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کا استقبال سفید اونٹنیوں سے کیا جائے گا. ابھی کہاں سفید اونٹنیاں, ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں ان کو, ابھی دیکھیے تو سفید اونٹنیوں سے کیا جائے گا. بتائیے وہ اونٹنیاں کیسی ہوں گے؟ جن کے پر بھی ہوں گے, اونٹنیوں کے پر ہوں گے, جن کے پر ہوں گے ان پر سونے کا کجاوا ہوگا, اس کے بعد جو کجاوا رکھا جائے گا وہ سونے کا ہوگا. کیا سمجھیے آپ؟ ان کے ہر قدم کی چمک, کیا ان کے جوتے کے تسمے جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ جوتے کے تسمے جو وہ نور کے ہوں گے. ہر قدم جو ہے ان کا تحد نگاہ روشنی جائے گی ان اونٹنیوں کے, ان کے تسمے, ان کے جوتے جو ہوں گے اس کے تسمے نور کے ہوں گے. اب آپ کی سمجھ میں, ہماری سمجھ میں کہیں آئے گا کہ نور کے تسمے کیسے ہوں گے؟ اور وہ اونٹنیوں کے پر کتنے کتنے بڑے ہوں گے, جو یوں کر کے جھلیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ, ہم لوگ اگر یہاں جھل دیں تو سب اڑ جائیں. ایک ہیلی کاپٹر یہاں آگے چلنے لگے تو سب اس پہ وہ سوار ہو کے جائیں گے, لے جائیں گے. سوچیے آپ کو اس پہ سوار کرا کے, یہ کجاوا جو ہے سونے کا, اس پہ سوار کرا کے لے جایا جائے گا. وہ ایسے لوگ ہوں گے جو, یہ کون لوگ ہوں گے؟ مہمان پیدل نہیں بلکہ سواریوں پہ آئیں گے. ایک جگہ پہ فرما رہے مہمان پیدل نہیں سواریوں پہ آئیں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے, اب ان کی تعریف ہو رہی کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جن کو سفید اونٹنیاں جن کا استقبال کرے گی, ان کے پر ہوں گے, ان پہ سونے کا کجاوا ہوگا, ان کے جوتے کے تسمے نور کے ہوں گے جو حد نگاہ تک اس کی روشنی جائے گی. یہ جو آئے گا کس کے لیے آئے گا؟ یہ لوگ ہوں گے جن کے لیے آئے گا. کون؟ جو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا, انہیں اپنے ساتھ مخصوص کر لیا اور ان کے اعمال سے راضی ہو گیا, لہذا ان کا نام متقی رکھا. جب آپ محمد علیہ محمد کی ماننے والیاں بنی تو آپ کو تقویٰ تو اختیار کرنا ہوگا, تقویٰ اختیار کرنا ہوگا, کچھ بھی ہو جائے. ہم ان کی محبت جس طرح سے اپنے دل سے نہیں نکال سکتے, اللہ کے احسان کی وجہ سے اس نے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈالی. اسی طرح سے ہمیں اپنی, یہ تو ہم نے کوشش نہیں کی تھی کہ ہم یہ حاصل کرتے, نہ پیسہ دیا اس کے لیے, نہ کوڑی دی, کچھ بھی نہیں دیا, کوئی محنت کی, نہ کوئی مشقت کی. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ محمد کی محبت ڈال دی. یہ اس کی کرم نوازی ہے, اس کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر. تو یہ تو اب ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. نور آنکھ میں جو روشنی ہے ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دی, جو ہمیں سب دکھائی دے رہا ہے. تو اب ہمیں بھی تو کچھ آنکھ کا حق ادا کرنا ہے. کہ اس نے کہا کہ نامحرم کو مت دیکھو تو نہیں دیکھیں گے, اس جگہ گانا نہ سنو تو ہم نہیں سنیں گے, اس نے زبان سے کہا کوئی فضول باتیں مت کرو تو ہم نہیں کریں گے. یہ ہماری فضیلت ہوگی. بولنا ہماری فضیلت تھوڑی, گونگا بنا دیتا ہمیں, گونگا بھی بنا سکتا تھا لیکن نہیں. فضیلت یہ ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی. اب کیا کریں کہ ان کے تقاضوں کو پورا کرو. ان کا نام ہم نے متقی رکھا. کن کا نام؟ ان لوگوں کا نام جن کا استقبال ایسے کیا جائے گا. تو کم سے کم مومنین کو, امیر المومنین امام متقین کا جو روزانہ نعرہ لگتا ہے نماز میں, کم سے کم
اذان کے وقت لگتا ہے تو اس کا پاس بھی تو ہمیں رکھنا چاہیے. آپ زور دیجئے, آپ کو لذت آئے گی, آپ کو مزہ آئے گا. یقین جانیے, یقین جانیے, یقین جانیے, آپ کو مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے حیرت ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنی چھوٹی سی لڑکی ہو, تم کو یہ فلانی چیز اچھی نہیں لگ رہی. نہیں اچھی لگ رہی. ہم دنیا پرست لوگ نہیں ہیں. فضیلت, اگر فضیلت حاصل کرنا کہ کیا اچھا کوئی کپڑا پہن کے ہم اپنی فضیلت تھوڑی, اپنے اندر جو ہے علم و حکمت اور دانش و عشق کے ذریعے سے اپنی فضیلت کو بڑھائیں. ہم کس نے کہا تھا سلمان فارسی اصل میں اہل بیت کے قریب اس لیے ہو گئے تھے, وہ کپڑے بڑے خوبصورت پہنا کرتے تھے, ہے نا. ان کی چال ڈھال بڑی اچھی تھی, ایسے جوتے پہنتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ سلمان فارسی ایسے تھے, ابو ذر غفاری ایسے تھے, عمار یاسر ایسے, مقداد ایسے تھے. کسی نے, سب ان کے کردار کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ گئے, جس کی وجہ سے ان کا رتبہ بلند ہو گیا. کردار تک وہاں پہنچے پھر رتبہ بلند ہو گیا. اسی طرح ہمیں کردار تک آگے جانا چاہیے تاکہ ہمارا رتبہ بنا ہو اللہ کے اچھے کپڑوں سے. اب برا کپڑا بھی نہیں پہننا, ایسا بھی نہیں کہ پھٹے پرانے پہن کے چلے جانے, پاجامہ ایک میں موری ہے پاجامے کی غائب ہے چلے جاتے. کیا کہ ہم بہت متقی آدمی, یہ تقویٰ نہیں ہے, جعلی تقویٰ. اب جیسے کہ اچھا مختلف جگہ پہ ائمہ تاریخ نے بھی تقوی کی دعوت دی ہے, بہت طرح سے تقوی کی دعوت دی. پوری کلاس تقوی میں ختم ہو سکتی, لیکن ایسا کریں گے نہیں. ہم تھوڑا سا بتا کے نکل جائیں گے, پھر کبھی انشاءاللہ آئے گا تو پورا اس پہ بھی دیں گے. مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام کی تو حالت تو یہ ہے کہ اس نے اس تمہاری دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی ہوئی پرانی چادر 2 روٹیوں پہ اتفاق کر لیا. ہاں کر لیا, تو پھر ان کا اتنا نام دنیا میں کیسے پھیل گیا, ہے نا. 2 پھٹی پرانی چادر اور 2 روٹی پہ ان کو اتفاق کر لیا, پھر کیسے پہنچ گیا. ایک کتاب حدیث الشیعہ جو بہت ہم لیتے ہیں, نام لیتے ہیں, اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یا ان کی شہرت کے بارے میں کیا کہیں گے. کہنے لگے دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے ان کے فضائل کو چھپایا, دوستوں نے خوف کی وجہ سے ان کے فضائل چھپایا, لیکن علی کے فضائل ایسے کہ پوری دنیا میں پھیل گئے. تو یہ کیا پھٹی پرانی چادر اور 2 روٹی کے ذریعے سے پھیل گئے, علم کے ذریعے سے پھیلے, حکمت کے ذریعے سے پھیلے, مروت کے ذریعے سے, لوگوں سے محبت کے ذریعے میں, ان کے کام آنے کے ذریعے سے پھیلے. اس طرح پھیلے. ساتھ کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں کہ جو انہوں نے کی نہ ہوگا. آپ کہیں کہ صرف بہادر تھے, نہیں, خالی بہادر نہیں تھے, سخی بھی تھے, خالی سخی نہیں تھے. ہاتھ پیر سے بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, علم حکمت سے بھی بتاتے رہتے, ہر طرح سے مدد کرتے تھے. جو غریب آتا تھا اس کو دکھاتے بھی کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم غریب ہیں, ہم غریب نہیں ہیں, ہم امیر ہیں. تم سمجھو کہ امیر کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں امیری جو ہے اسی پہ ہے کہ وہ گولڈن گھڑی لگایا ہوا ہے, اس نے فلانا کیا ہوا ہے, اور کالے رنگ کی وہاں تک کی چھت کی گاڑی ہے, اس پہ بیٹھ کے جا رہا ہے, تو کہا جائے کہ بہت بڑا آدمی جا رہا ہے. یہاں بڑا آدمی ہے. کون بڑا آدمی؟ کہ یہ بڑا آدمی. کسی جنگ سے حضرت علیہ السلام واپس آ رہے تھے, رسول اللہ ریسیو کرنے کے لیے جا رہے تھے, ان کے استقبال کے لیے جا رہے تھے, لینے کے لیے جا رہے تھے. کہنے لگے اگر میں علی کی فضیلت بتا دوں تو تم لوگ ان کی پیر کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ. تو کیا بہت زرق لباس پہن کے آ رہے تھے؟ نہیں, فضیلت بتا دیں. اگر میں ان کی فضیلت بتا دوں, پھر بتا دو دیا اللہ رسول آپ نے, تو تم ان کی آنکھوں کی خاک اٹھا کے پیروں کے اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ. یہ ہے علی. وہ یہ کہہ رہے کہ 2 پھٹی پرانی چادر 2 روٹی پہ میں نے اتفاق کرے. میں جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, مگر کم سے کم اتنا تو کرو. اب جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو, تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. عشق کسی کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے جو ہے کھجور کے درخت میں پانی ڈال رہا ہے کہ میرا مولا نے کہا تھا اس پہ میں لٹکایا جاؤں گا, میرا ہاتھ پیر کاٹا جائے گا, تو یہ محبت کی وجہ سے پانی ڈال رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس شہری سے بھاگ جائیں گے. یہ ہے وہی بھائی. میری بچوں, میری بہنوں, تم پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. کائنات میں کسی کے ساتھ یہ احسان نہیں کیا گیا جو ہمارے اوپر احسان کیا گیا ہے. ہم لوگ محمد کے ماننے والے ہیں, ہمارے دل میں ان کی محبت ہے, اور ہے محبت تو ہے, لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو رکھا نہیں ٹھیک سے, کہ اس کو چمکا کے رکھتے تو پتہ چلتا کہ ہاں یہ اب اس کی شکل نکل آئی صحیح.
ہمیں شکل صحیح نکلی. تو کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ تم اتنا تو نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم تمہارے بس کی بات نہیں, کم سے کم اتنا تو کرو, پرہیزگاری, صحیح کوشش اور پاک دامنی اور سلامتی روی کے ساتھ میری مدد کرو. مدد کرنے کو کہہ تو رہے ہیں مولا, مدد کرنے کو. اب آپ عاشق ہیں تو مدد کیجئے ان کی, اگر آپ کو سچ مچ عشق ہے تو ان کی مدد کیجئے. کہاں مدد کر رہی ہیں؟ تلوار دینے جائیے گا ان کو آپ مدد کے لیے. کتنے لوگ تلوار بھی دینے کے لیے گئے تھے. مولا نے کہا تھا کہ آؤ میرا ساتھ دو, کربلا کے اندر میرا ساتھ دو. تو بہادر ایک عالم نے, مرتضیٰ مطہری صاحب کی ایک کتاب ہے سچی کہانیاں, اس میں انہوں نے ایک کہانی لکھی کہ بدنصیب بہادر, بدنصیب بہادر کے نام سے ایک کہانی لکھی. اس میں یہی کہ انتہائی بہادر آدمی تھا, لیکن جب مولا نے اسے بلایا کہ آؤ میرا ساتھ دو, تو کہنے لگا تلوار لے لیجیے, گھوڑا لے لیجیے, فلاں کیجیے. کہ نہیں, ہماری سب کچھ نہیں جائے گی. چلا گیا, زندہ بھی نہیں رہا, کوئی نام بھی نہیں جانتا اس کا. ہوا بدنصیب کہ نہیں ہوا. اور جون کالے تھے, سیاہ تھے, بدبو آتی تھی, خوش نصیب تھے کہ نہیں تھے؟ آج تک جانتے لوگ, نام لیتے, عزت کرتے ان کی. آ جائیں یہاں پر سب لوگ گھیر لیں ان کو, کیسا جون آئے, خواب میں آئے ہمارے, ہے یا نہیں؟ تو خوش نصیب کون ہوا؟ یہ ہوا خوش نصیب. آپ خوش نصیب ہیں تو اپنے خوش نصیبی کو بڑھائیے. کہ وہ کہہ رہے ہیں تقویٰ, پرہیزگاری, صحیح و کوشش کے پاک دامنی کے ساتھ کیا ہماری مدد کرو. ہر روز جب بھی آپ کسی گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو, تو آپ کہیں میں مولا, میں آپ کی عشق میں آپ کی مدد کر رہی ہوں اپنے حساب کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ ہے. پھر مولا ہی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری تمام اعمال کا سردار ہے. اب لکھنا شروع کر دی, کچھ حدیثیں لکھوا رہے ہیں آپ کو پرہیزگاری کی. دیکھیے کتنی فضیلت والی بڑی بڑی حدیثیں ہیں. پرہیزگاری تمام اعمال کا سردار ہے. نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کرنے کے لیے جائیے, گھر میں بچے کی پرورش کیجیے, ماں باپ کی خدمت کیجیے, شوہر کے ساتھ رہیے. آپ جو کام آپ کر رہی, گھر میں کا کام کر رہی, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری کے ساتھ کیجیے, جب آپ کو معلوم ہوگا کیا کرنا چاہیے. پرہیزگاری تمام اعمال کا سردار ہے. نجم الفضا کی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری کو اپنا کر ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دو. پرہیزگاری کو اپنا کر ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دو. امام محمد باقر علیہ السلام. یہ کتاب ہے روحانی شاہین کا طرز پرواز, شیخ نصیر الدین توسی کی, ان کی کتاب میں یہ ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے کہ پرہیزگاری کو اپنا کر ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دو, ہمارا ساتھ دو. بلا رہے ہیں بار بار, کہ اس وقت سے آواز جو ہے قیامت تک گونجتی رہے گی کہ ہمارا ساتھ دو. ایسا تھوڑی کہ انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دو, اس کو غائب ہو گئے, اب ہم کس کا ساتھ دیں؟ در و دیوار کا ساتھ دیں. نہیں کہ ہر وقت ان کا ساتھ دینا ایسا کہ ہر وقت ساتھ دے سکتے ہیں آپ, ساتھ دو. پھر فرماتے ہیں مولا نے فرمایا کہ پرہیزگاری سے بہتر کوئی چیز انسان کو گناہوں سے نہیں بچاتی. پرہیزگاری سے بہتر کوئی چیز انسانوں کو گناہوں سے نہیں بچاتی. گناہ سے بچنا چاہتی تو پرہیزگاری اختیار کیجیے. گناہ سے بچیے گا, زندگی بہت لذیذ بہترین ہو جائے گی, مزہ آئے گا آپ کو زندگی میں. گناہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. جب آپ کو بار بار اس بات پہ جھوم اٹھتی ہے کہ آپ محمد والے محمد کی ماننے والی ہیں, جب کہا جاتا ہے بہت خوش ہوتی ہے بہت. یہ یاد رکھیے گا کہ بھگتنا بھی پڑے گا آپ کو یہاں پھر, اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے, کیونکہ یہیں سے پاک صاف ہو کے جائیں گے اوپر, یہیں سے پاک صاف ہوں گے. کچھ بھی کر ڈالیے آپ, ساری آپ کی کوششیں دھری رہ جائیں گی. اگر آپ کو بڑا غرور ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, منصب ہے, ہم پوسٹ پہ ہیں, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, سب کچھ نہیں ہوگا. آپ کو پاک صاف ہونا پڑے گا, جو وہ کروائیں گے اللہ تعالیٰ, تو وہ آپ کو ہر طرح سے ہو جائے گا. یہاں تک کہ میں بہت ہی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, بہت ہی چھوٹی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ڈرا نہیں رہے. چھوٹی چیز اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مومن خواب میں بھی ڈرتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خواب میں بھی ڈرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائے. ذرا سا کانٹا لگ گیا اس کو تو گناہ معاف ہو گئے, ایک چانٹا پڑ گیا گناہ معاف ہو گئے. اتنی باریک باریک باتوں میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے
زوردار جھانپڑ چاہیے آپ کو تو بڑا گناہ کیجیے تو بڑا جھانپڑ لگے گا پھر. ہاں تو پھر رونا پیٹنا مت بچائیے گا کہ ہمارے ساتھ ہونا تھا, کسی کے ساتھ نہیں ہونا تھا. اپنے اعمال چیک کیجیے کہ آپ محمد علیہ محمد کے مانے. آپ جس اسکول میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے, جس کالج یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے, وہاں ذرا سی اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے. دیکھتے رہیے یہ بریگیڈیئر صاحب ہے, یہ کھڑے ہو کے وہ دہی بڑے نہیں کھائیں گے ٹھیلے کے اوپر, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب اگر دیکھ لیے گا تو فوراً ان کو سزا ملے گی, ان کی پرسش ہو جائے گی, کیونکہ بہت بڑے ہیں بریگیڈیئر صاحب, سمجھے آپ. تو اسی طرح آپ جو بریگیڈیئر کے بھی باپ ہیں, ان سے بھی اوپر ہیں آپ. تو آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے. ایک آدمی حلال کام کر رہا تھا نا, اور مچھلی ایسے لیے چلا جا رہا تھا. چھٹے امام نے دیکھا کہ تمہارے مومن کی شان نہیں کہ اس طرح سے لے کے چلو بازار میں. نہیں, آپ کی شان تک بتائیے کہ مومن کی شان نہیں کہ یوں مچھلی لے کے جا رہا ہو. ٹھیک سے لے کے جاؤ اس کو, جس طرح تمہاری شان ہے اس طرح سے چلو. کپڑا لتا سے نہیں, تمہاری شان جو ہے چلنے پھرنے سے, بات کرنے کے انداز سے, تمہارے تقوی پرہیزگاری سے تمہاری شان ہے, اور چہرے پہ نور بھی آتا پھر اس سے. یہ ہے تمہاری شان. اپنی شان کو بڑھائیے. ایک سیکنڈ میں شان آ سکتی ہے. اب ہم بتا رہے ہیں, اب کہتے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو بڑھانے کا بھی دل چاہ رہا اور چاہ رہا کہ جلدی ختم بھی کرے. ایک سیکنڈ میں آپ کی شان بڑھ سکتی ہے. بتائیے, سیکھیے, سمجھیے اور علم حاصل کیجیے. ایک جست لگایا حضرت حر نے, اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک جست میں. درود پڑھیے محمد علی. ورنہ کیا ہوتا, قیامت تک ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا کہ گھوڑے کو, ان کو لگام کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا, پانی انہوں نے بند کیا تھا, خیمے کے پاس سے انہوں نے اٹھایا تھا. کس کس طریقے سے نوحے میں, مرثیے میں علماء ذاکرین سب ذکر کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن اب کیا ہے, اب دوسرے انداز میں ذکر ہوتا ہے, شان کے ساتھ ذکر ہوتا ہے ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا حسین ان کا وہ سب بنایا گیا. لوگ دعائیں مانگتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ ہوتی شان کے کردار کی شان. ایک سیکنڈ میں بچہ ادھر سے ادھر, تم لوگ ادھر سے ادھر جا سکتی سیکنڈ میں. صرف دل سے کہنے کی دیر ہے, پروردگار میں دل سے دعا کر رہی ہوں کہ مجھے معاف کر دے, مجھے نیکی کے راستے پہ لگا دے. اگر آپ کہیے گا وہ کیوں نہیں لگائے گا, کیا نہیں کر سکتا, وہ بھی آپ اس کی طرف جانے کی دعا مانگ رہی ہو, آپ کی دعا پوری نہ کرے, ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال کیا کہا مولا نے, گناہ. پھر کہا پرہیزگاری جو ہے حرام چیزوں سے روکتی ہے. مولا مشکل کشا کا قول کہ پرہیزگاری حرام چیزوں سے روکتی ہے. یعنی پرہیزگار آدمی کام کرنے سے پہلے سوچتا سمجھتا ہے, تو وہ رک جاتا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں, رکتا ہے, جلدی نہیں کرتا, نیکی میں جلدی کرتا ہے. صرف گناہ سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے. یہ بھی مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں, صرف گناہ سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے. وہ ہم ہیں پرہیزگار, متقی کے امام ہیں, تو متقی تو ہے پرہیزگار ہم لوگ. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا ہی فرماتے ہیں, بہت اچھی اچھی کیا کیا حسین حسین باتیں انہوں نے کہی. واقعی بچپن سے بتائی جا رہی ہوتی, لوری میں سنائی جا رہی ہوتی, لوری بنایا ہوتا. آپ لوگوں نے شعر لکھنے والے لوگ تھے, اشعار لکھتے, کچھ لکھتے بچوں کو کہا کہ یہ کس چیز کی کتاب, کہ یہ لوری کی کتاب ہے. ہمارے یہاں مومنین کے یہاں لوری کی کتاب ہے, بہت خوش ہوتے. دوسرے لوگ بھی دیکھتے کہ یار بڑی اچھی ان لوگوں نے کتاب لکھی. لیکن ہمارے یہاں ڈالی جاتی ساری باتیں, کتنی چیزیں لوری کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہو جاتی. بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں لوریاں. کون سی لوریاں, یہ والی لوریاں. کتنی حدیثیں ہمیں ایسی یاد ہو جاتی, ہوتی کہ نہیں ہوتی, یاد ہوتی. کیا آپ دیکھیے کتنی اچھی تھی. 2 چیزوں کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا, اختیار کر لیجیے. 2 چیزوں کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. کوئی تو نیت کرے گا کہ ہم 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو حاصل کر لیں گے, دونوں چیز حاصل کر لیں گے. دوسری تو بہت آسان ہے. 2 چیزوں کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. پرہیزگاری کی خوبی اور مومنین کے ساتھ احسان. پرہیزگاری کی خوبی اور مومنین کے ساتھ احسان. جی مولا مشکل کشا, مومنین کے ساتھ احسان. جو میدان قیامت برپا ہوگی آپ دیکھیے گا, ایک دوسرے پہ احسان کرنے والے کس کس طریقے سے آئیں گے.
ہاتھ پکڑیں گے اور لے کے جائیں گے جنت میں، کیونکہ حکم پروردگار ہوگا، یہ پروردگار کو حکم ہوگا، ہاتھ پکڑو میدان قیامت تو جاؤ، دیکھو جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤ۔ وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ نہیں بس یہ لے جا رہا تو صحیح ہے۔ ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھ کے دوزخ کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے، ایک یاد آ گئی مجھے، سن لیجیے، بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا، دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اتنے میں جب گزرے گا، ایک مومن کے پاس سے گزرے گا، اس کو دیکھ کے کہے کہ فلاں ہم نے قیامت دنیا میں تمہارے ساتھ فلاں نیکی نہیں کی تھی، اس کو دیکھے کہ ہاں کی تو تھی، مومن سے کہے کی تو تھی، تو پھر کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لو۔ فرشتے اسے زنجیروں سے باندھ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ جب گزر رہا تھا راستے میں اس نے ایک بندے کو دیکھا، شخص کو دیکھا جو مومن تھا، اس سے کہنے لگا اے فلاں فلاں ہم نے دنیا میں تمہارے ساتھ فلاں نیکی نہیں کی تھی، تو وہ دیکھے گا اسے، پہچان جائے کہ ہاں کی تھی، پھر ہمیں اس مصیبت سے بچا لو۔ سنیے کیا کریں کیسے اللہ کا شکر ادا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ وہ مومن جو ہے فرشتوں سے کہے گا اس کو چھوڑ دو، مومن فرشتوں سے کہے گا اس کو چھوڑ دو۔ سنیے آگے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں کو کہ مومن کا کہا مانو، بھائی آتا یوں کہ فرشتوں یہ مومن کہہ رہا ہے نا تو اس لیے چھوڑ دو اس کو، نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہتا ہے آواز آتی ہے یہ مومن کا کہا مانو، جو مومن کہہ رہا کہ چھوڑ دو تو تم اس کا کہنا مانو، چھوڑ دو اس کو۔ یہ ہے حقیقت آپ کی کہ وہاں جو زنجیروں میں باندھ کے فرشتے لے جا رہے کہاں، جہنم میں، وہ مومن چھوڑوا رہا کہ چھوڑو اس کو۔ روب دیکھیے ذرا مومن کا قیامت کے دن کہ آج ہی تو آئی سلطنت، باپ دادا کی سلطنت آج ملی ہے، میدان قیامت میں آج ملی ہے، شادی آج ہے، شادی جیسی خوشی آج ہے، میدان قیامت مومنین کے لیے شادی کی خوشی ہوگی۔ کیا سمجھیں آپ کہ جیسے شادی میں خوش ہوتے ہیں، یہاں کیا خوش ہوتے ہیں، یہاں تو ڈر ہی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سسر کیسا، ساس کیسے نکلے گی، عورت جو آ رہی کیا کرے گی، یہاں خوشی کیا ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے دو چیزوں کے برابر کوئی عمل نہیں ہوتا، پرہیزگاری کی خوبی اور مومنین کے ساتھ احسان کرنا، یہاں تک کہ میدان قیامت میں بھی یہ احسان کام آئے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت متقین کے لیے، قیامت متقین کے لیے مثل شادی ہے، قیامت متقین کے لیے مثل شادی ہے، سبحان اللہ، یعنی خوشی ہوگی اس کو، وہاں پہ خوشی ہی خوشی ہوگی، مثل شادی ہے۔ کس کے لیے؟ تقویٰ۔ یہ پہلی چیز آپ کو ہم نے سنائی تھی تقویٰ، ابھی تقویٰ چل رہا ہے۔ ایک آدھ حدیثیں اور سن لیجیے، ہم نے ادھر ادھر اتنا چلے جاتے ہیں کہ ورنہ اس میں ختم ہو جاتا۔ خدا سے ڈرو، پارسائی اور پرہیزگاری سے اپنے دین کی حفاظت کرو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا سے ڈرو، پرہیزگاری اور پارسائی سے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ آج کل خدا کا ڈر بھی ختم ہو گیا، خوف خدا ختم ہو گیا، اس میں بنا رہے ہیں، انشاءاللہ لیں گے اور ایسا اچھا بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو مزہ بھی آئے، ورنہ خوف خدا سب پر اللہ رضا ہے پورا کمرہ، تو کیا سنانے میں کیا مزہ آئے گا، ایسا سنائیں گے مزہ آئے گا، خوشی ہوگی، دعا کریں گے میری موت بھی ایسے ہی آ جائے جیسے اس نوجوان کی موت آئی۔ ایک نوجوان کا ذکر کریں گے، اس کی وجہ سے میں بہت اٹریکٹ ہو گیا تھا اس کی طرف، میری موت بھی ایسی آئی جیسے جوان کی موت آئی تھی، مزہ آ جائے گا۔ بہرحال دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوشش میں، اب سنیے احتیاط کیجیے، ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے نتیجے میں تم پرہیزگار نہ بنو، ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے نتیجے میں تم پرہیزگار نہ بنو، پورے مہینے بھوکے پیاسے رہے اور پرہیزگار نہیں بنے، 30ویں دن وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، جیسے پچھلی امتوں میں ہم نے روزے فرض کیے، تم پر بھی روزے فرض کیے، تاکہ کیا ہو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ 30-40 سال سے 50 سال سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہو، ابھی تک متقی نہیں ہوئے، جب تک مٹی میں ملایا نہیں جائے گا تب تک تقویٰ اختیار نہیں کرو گے، یہی اختیار کرنا۔ تو کہہ رہے کہ ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے نتیجے میں پرہیزگار نہ بنو،
پرہیزگار بنیے, سن کے بنیے, پڑھ کے بنیے. آپ پڑھی, نیت کی, پرہیزگار بن گئی. آپ نیت کی, پرہیزگار بن گئی, عمل شروع کر دیجیے. آپ کو ضرورت نہیں ٹھوکر کھانے کی, ٹھوکر کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں, سوری, آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خدا سے تقویٰ کرنا واجب ہے. خدا پر, تم پر خدا سے تقویٰ کرنا واجب ہے, اور اپنے دین میں کوشش کرو, اور جان لو کہ دین میں کوشش مفید ہے جس کے لیے پرہیزگار ہو, جس کے لیے پرہیزگاری ہو. اس دین کی کوشش مفید ہے اگر پرہیزگاری ہے, یا جس کے لیے پرہیزگاری ہو. اگر کیا ایک دفعہ میں, خدا سے تقوی کرنا واجب ہے, تم پر خدا سے تقویٰ کرنا واجب ہے, تم پر خدا سے تقویٰ کرنا واجب ہے, اور اپنے دین میں کوشش کرو. کیونکہ سب جو کریں گے تو ہلکے پھلکے طریقے سے نہیں, کوشش کرنا پڑے گا, لان تان سننا پڑے گا, لوگوں کی ٹانٹ بھی آئے گی, لوگ مذاق بھی اڑائیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے, بڑی نیک بنی ہوئی ہے فلانا ٹپا. جتنی نیک بنی ہے اتنی کرے گا, جتنا اچھا گانا گائیے گا اتنی آپ سے خوش ہوں گے لوگ. اب تو ڈرامے سے, اب تو فلموں میں بھی چلی گئی ہے ماشاء اللہ. بھائی بچی جو ہے اگر نیک بن جائے گی تو کوئی نہیں کہے گا. رات کو اٹھ جاتی بلاجی, سب صبح آنکھ کھل جاتی, جگا دیتی, نماز پڑھو. بڑی نمازی بنی, 2 دن ہوا مدرسے جا رہی, نمازی ہو گئے. یہ سب ہوگا آپ کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ سب ایسے ہی ہوتا. حضرت نوح کو پتھر مارے جاتے, کوئی اس لیے مارے جاتے کہ حضرت نوح نے لوگوں سے پیسہ لیا ہوا تھا, دے نہیں رہے تھے, لوگوں کو پیسے نہیں واپس کر رہے تھے, لوگ پتھر مار رہے تھے. ایسا نہیں تھا. جب کوئی نیکی کی بات کیجیے کہ دنیا ایسی ہے جو آپ کی کبھی تعریف نہیں کرے گی, آپ کسی فکر میں مت رکھیے, کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور اللہ ہر وقت موجود ہے, دیکھ رہا ہے آپ کو. تو آپ جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور کسی کے لیے کر رہے ہیں؟ تمہارے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو ہر وقت موجود ہے. بہرحال کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے تم پر خدا سے تقویٰ کرنا واجب ہے, اور اپنے دین میں کوشش کرو, اپنے دین میں کوشش کرو, اور جان لو کہ دین میں وہ کوشش مفید ہے, اور جان لو کہ دین میں وہ کوشش مفید ہے کہ جس کے لیے پرہیزگاری ہو. کہ جس کے لیے پرہیزگاری ہو. اگر پرہیزگاری نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آخری ایک حدیث اس سلسلے میں سن لیجئے. سفید اونٹیاں جن لوگوں کا استقبال کرے گا وہ سن لیجئے آپ کے لیے. پرہیزگاری کی بات جو کی جا رہی وہ کیا؟ آخری ایک جو مولا مشکل کشا کی روایت ہے, آخری. آپ کہتے ہیں بغیر علم اور تقوی کے عبادت صرف جسم کو تھکانا ہے, یعنی کچھ نہیں مل رہا, جسم تمہارا تھک رہا. بغیر علم و زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. ایک لائن میں انہوں نے بیان کر دیا. کوئلو کا بیل نہیں کہا جاتا, ایک ہی جگہ چکر لگا رہا, آگے نہیں بڑھ پا رہا. میرا مومن نماز جو ہے مومن کی کیا چیز ہے؟ معراج. کیا کا مطلب کیا ہوتا؟ بلند ہونا. یہ تو ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا, 20 سال پہلے بھی چھوڑ کے جو گئے تھے ویسے کی وجہ ہے نمازی. تو ہر بری بات اس میں موجود پائی جاتی. کہاں بلند ہو رہا؟ معراج کا مطلب بلند ہونا, کہاں بلند ہو رہا؟ تو ایسی عبادت میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے اندر پرہیزگاری نہ ہو. ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد. اب اس کے بعد جا رہا ہے جناب تیسرے نمبر پہ. یہ کون صاحب ہیں جو قبر سے نکلیں گے؟ ہر طرح کے لوگ ہم بتائیں گے آپ کو قبر سے کیسے کیسے نکلیں گے, لیکن وقت رہ گیا کم. اس کم وقت میں تیسرا نمبر تو نہیں چلے گا, تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ کچھ جتنا بھی چلے سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, سبحان اللہ, جتنا بھی چلے ٹھیک ہے. تو اب سنایا جائے گا کہ اب کیا ہوگا, کہ یہ صاحب کیسے آئیں گے, کیسے. آپ خدا کی آنکھ بند کر کے خدا کے شان تو دیکھیے. 4 ارب آدمی ایک ساتھ میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا, سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا, سب کی الگ الگ عزت کرا. کسی کی ٹھکائی ہو رہی ہے, کسی کو
اونٹنی آ رہی کسی کی، کسی کو پر نکل آ رہے ہیں، پر والی اونٹنی ہے، کوئی ارے ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا. آج بھی اس دنیا میں بھی دیکھ لیا ایک ساتھ ہو رہا. پروردگار کی حکمت دیکھنا چاہیے تو دیکھتی رہ جائے. ایک چھوٹی سی آنکھ جو ہے، ایک چھوٹی سی آنکھ ہے، کیا کیا کام کرتی ہے آنکھ. کسی سے آنسو نکلتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے خوشی کے آنسو یا غم کے آنسو، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ رنگ بھی دیکھتی ہے، مختلف قسم کے لوگوں کے تاثرات کو بھی نوٹ کرتی ہے. چہرے پہ میں دیکھ رہا تھا بڑے غصے کے بڑے آثار تھے اس کے چہرے پہ، اس کو برا لگ رہا تھا. سب کچھ یہ آنکھ دیکھ لیتی سب کچھ. یہی آنکھ چوہے کے بھی ہے، چھپکلی کی بھی یہی آنکھ ہے، کتے کی بھی ہے، بلی کی بھی ہے، ہاتھی کی بھی ہے، بادشاہ کی بھی ہے، فقیر کی بھی ہے. سب کے ہے ایک آنکھ. کوئی کمی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نہیں بھائی بادشاہ کو دے سکتے ہیں. اب سب کو تو نہیں دے سکتے نا، اتنے سارے لوگوں کو سب کو دیتا. کہ تمہیں اس میں کیا تعجب ہو رہی؟ تو ہمارا ایک سورج دیکھو جو پوری کائنات کو اکیلا ایک سورج جب سے دنیا بنی تب سے سورج روشنی دے رہا. کسی چیز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اس کی. یہ ہے شان ہمارے پروردگار کی، یہ ہے شان ہمارے پروردگار کی، جس نے محمد علیہ محمد کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. احسان اس کا، احسان ہے. تسبیح پڑھا کیجئے، سوچئے، پتہ کیجئے لوگوں سے کہ کیا تسبیح پڑھیں جو ہمیں اطمینان. خیر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک صاحبزادے آئے تھے ہمارے پاس، یہ میں بہت ڈرا ہوا، کیا ہو گیا، کس بات کا ڈر لگ رہا ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں ملتی جا رہی، میں ڈر لگ رہا. تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ شکر ادا کروں. میں نے کہا شکر کیا ادا کرو؟ یہی کرو کہ جو چیز تمہیں مل رہی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی خرچ نہ. نہیں ہمیں شکر ادا کرنے کا طریقہ بتائیں. ہم نے کہا بتا تو رہے ہیں کہ نہیں شکر ادا کرنے کا طریقہ بتائیں. کوئی ڈاکٹر عابد کا کوئی 10 ہو کلپ وغیرہ تو ہمیں دیجیے گا فلانا. اچھا چلو ٹھیک ہے دے گا، یہ کریں گے. گھر والوں کو شکر ادا کرو، ماں باپ کو شکر ادا کرو. اپنے جس نے لوگوں کو شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا ہے نا. جس نے لوگوں کو شکر نہیں اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. سب کے ساتھ اس طرح سے رہو گے، پتہ چلے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، اس کو شکر ادا کرو. کسی طرح سے شکر الحمدللہ کہو. جیسے چھٹے میں ہم نے کہا تھا ہمارا یہ جو ناکہ مل جائے گا تو ہم مکمل پروردگار کا بہترین شکر ادا کر. جب مل گیا تو کہا شکر الحمدللہ رب العالمین. کہا مولا آپ نے تو کہا پورا شکر ادا کر تو دیا شکر. وہ اللہ نے جو تمہیں چیزیں دی، آنکھ کا شکر کیا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس آنکھ کے ذریعے. یہ شکر ہو گیا آنکھ کا. ہر چیز آسان ہے، ہر چیز بے علم ہے. بہرحال کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. تو اب جناب آ رہا ہے مہمان کی باری آئی. اب تیسرے نمبر پہ جو صاحب آ رہے ہیں وہ کون صاحب ہے؟ جو مومن بھی مہمان کو پسند کرتا ہے. پہلے تو سن لیجئے کہ کیسے باہر نکل کیسے رہے ہیں. ساری کریم کی کمپنیاں جو ہیں نا سب فیل ہو گئی اس حدیث کے آگے. ہاں جتنی آج کل آ رہی، جیسے سردیاں آ گئی تو بہت زیادہ شروع ہو گئی آنا. جو دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا، کرے دیکھا ہی نہیں جا رہا اتنی بشکل ہے. جو مومن بھی مہمان کو پسند کرتا ہے وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا. جو مومن مہمان کو پسند کرتا ہے وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا ہوگا. یہ مٹی سے اٹھ رہا ہے، سال ہزاروں سال سے مٹی میں سویا ہوا تھا. آج جب پروردگار اسے اٹھا رہا ہے اس کے کردار کی وجہ سے تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا ہوگا. یہ ہے اللہ کی شان. اٹھا دمک رہا ہوگا. لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ نبی مرسل کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ نبی مرسل کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جبکہ ایک فرشتہ کہے گا یہ وہ مومن ہے. اللہ اکبر. مومنوں مومنات آپ کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ وہ مومن ہے جو مہمان کو پسند کرتا تھا اور اس کا احترام کرتا تھا. لہٰذا اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں. اس جدھر سے گزرے گا حضرت یوسف جیسا حسن لیے ہوئے، سوپر کا حسن لیے ہوئے جا رہا ہوگا میدان قیامت. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کتنا حسین آدمی جا رہا ہے. یہی تو کہا ہے نا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا ہوگا. یہ ہمارا آپ کا کہنا تھوڑی، جس کو جی جائے کہہ دے 14ویں کی چاند. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کہی جا رہی. یہ کہی جا رہی کہ یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کون؟ جو مہمان کو پسند کرتا ہے. یہ بہت اہم ترین سبجیکٹ ہے. اس کی وجہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں تو ہر وقت مہمانداری ہوتی ہے، اور یہاں سے تو آدمی بڑی مشکل سے بچ پائے گا گناہوں سے مہمانداری میں. جو مہمانداری کے اصول بتائے گئے اس اصول پہ چلے گا
تو اللہ معاف کرے ہو جائے گا معاملہ یہاں پہ. وہ جتنے مہمان یہاں پہ آتے ہیں اگر صرف اسی بات کی جائے، بے پردہ آئیں گی، داڑھی منڈے آئیں گے، دنیا پرست لوگ آئیں گے، فضول باتیں کریں گے، چغلی کریں گے، غیبتیں کریں گے، خوب دبا کے غیبتیں ہوں گی مختلف جگہ سے. ہم لوگ فلاں جگہ سے ہو کے آ رہے تو ان کا یہ ہو گیا، ان کی بہو ایسی تھی وہ چلی گئی ابھی تک آئی نہیں. میں یہ اتنی باتیں فضول کی، یہ مہمانداری ہو رہی، یہ والی مہمانداری. اس کا چہرہ چمکے گا کہ چہرے پہ چاٹے پڑیں گے، لال ہو جائے گا. یہ والی مہمانداری نہیں ہے. جب یہ اتنی اہم ترین چیز ہے، یہ حدیث جو آپ کو سنائی تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے، اور مولا مشکل کشا کی حدیث ہے. جو خود مہمان کے بہت احترام کرتے تھے، خود مہمانداری کیا کرتے تھے، اور جب مہمان نہیں آتے تو گریہ کرتے تھے، کہتے 7 دن ہو گیا، 8 دن ہو گیا میرے کیا کوئی مہمان نہیں آیا. گریہ کر رہے تھے، گریہ سچ مچ گریہ کر رہے ہوتے. ہم لوگ گریہ کریں گے مہمان نہیں آیا. ایک بھائی آتا ہے وہاں سے امریکہ سے، یہ دبئی سے کہیں آ رہا تھا، باقی 3 بھائی 2 بہنیں ہوتی، سب لڑائی کر رہی تھی کس کے گھر اترے گا. یہ والی مہمانداری ہم لوگ کرتے ہیں. میرے گھر اترے گا، سوٹ کیس کس کے یہاں کھلے گا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غلط تو نہیں کہہ رہے نا. ایک صاحب بتانے بھی لگے کہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ادھر ادھر ٹہلتا جو صاحب آئے ہوتے ان کی طرف کہنے گا انکل یہ کب کھلے گا، یہ کب کھلے گا. ارے وہ کہنے گے ایسی شرمندگی ہوئی جس کی وہ انتہا رہی، وہ کہہ رہا کہ انکل یہ کب کھلے گا سوٹ کیس کھلوا. سب کو پتہ کہ کیا آنے والا ہے، اس لیے وہ والی مہمانداری، یہ والی مہمانداری جو مولا مشکل کشا کیا کرتے تھے، وہ والی مہمانداری جو ان کا پوتا کیا کرتا تھا. کون پوتا؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام. کیا کوئی دنیا کا بندہ ہماری آنکھوں میں سجے گا مولا عباس کے ہوتے ہوئے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے؟ کون سجے گا؟ حضرت قاسم کو دیکھنے کے بعد کس کی صورت ہمیں آنکھوں کو بھائے گی؟ نہیں بھائے گی نا. اون محمد کے بعد کون ہمیں اچھا لگے گا؟ کوئی. تو آپ کے پاس تو اتنے شہزادے ہیں کہ آپ کو تو کسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. انہی کی محبت عشق میں گرفتار رہی ہے، ان کی محبت ان کے عشق میں گرفتار رہی ہے. نہ صبح پتہ چلے نہ شام پتہ چلے. تو جب بار بار تذکرہ کیجیے گا تب ایسا ہوگا، اچانک نہیں ہو جائے گا. تو کیا ہوا؟ حضرت علی اکبر علیہ صاحب کیا کرتے تھے؟ لکھا ہوا ہے کہ، بلکہ کسی عالم سے سنا تھا میں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی والدہ سے، کہتے ہیں سر لکڑی سلگا کے دیکھیے، دھواں جب نکلتا رہے گا تو اگر کوئی مسافر ادھر سے گزرے گا، اس کو کھانے کی طلب ہوگی تو ہمارے گھر آ جائے گا کہ یہاں کھانا پک رہا ہے، یہاں ملے گا. یہ وہ کہا کرتے ہیں، اپنی والدہ گرامی سے کہا کرتے ہیں. یہ حال تھا. تو یہ مولا مشکل کشا یہ والا کام یہ بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے کہ احترام کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کی صلاح کوئی دوسری راہ نہیں ہے. پھر کہا جاتا جو اللہ اکبر سنیے، جو یہ بھی مولا مشکل کشا ہی کہہ رہے ہیں، تجلیات حکمت کی روایت یہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں جو مومن مہمان کی آہٹ اور سرگوشی سن کے خوش ہو جائے، جو مومن مہمان کی آہٹ اور سرگوشی سن کے خوش ہو جائے، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، چاہے وہ زمین و آسمان جیسی ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ زمین و آسمان جیسی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس لیے تھوڑی بخشی جاتی ہے کہ وہ آئے گا تو غیبتیں کرے گا. اس کا مطلب مہمان آ رہا ہے، مہمانداری جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تبھی تو جو مہمان آئے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور، جو مہمان پیش کیے گئے تھے ان کے لیے سفید اونٹیاں بھیجی گئی تھیں، جنتی رولز رائل. جیسی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے چلیے. اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیری کیوں نہ ہو. اب جائیے آ گیا آپ کے پاس ذمہ داریاں شروع ہو گئی. اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو. مولا کہہ رہے ہیں، یہ مولا بات کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں. یہ حقیر ہمارے یہاں الگ الگ طریقے سے الگ الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں. کہ مومن کے گھر ایسا نہیں ہوتا کہ غریب رشتہ دار آ جائے تو اس کی دوسری طرح سے استقبال ہوگا، امیر آ جائے تو اس کی دوسری طرح سے استقبال ہوگا. نہیں، اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو. اور اپنے باپ و معلم کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جاؤ چاہے تم سردار ہی کیوں نہ ہو.
چاہے تم سرداری کیوں نہ ہو، کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ پھٹے پرانے حال میں تھا، دیہاتی تھا، تو وہ اتنی شان کے خلاف تھا کہ اس کو کہتا کہ میرا باپ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں بعد کسی جرم میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ نتیجہ نکلا اسی دنیا کے اندر۔ ایک صاحب اور پھانسی میں لٹک گئے تھے۔ سورہ حمد کی تفسیر میں جو کتاب لکھی ہے آیت اللہ دست غیب نے، سورہ حمد کی تفسیر، چھوٹی سی کتاب ہے، پتلی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا ایک صاحب تھے جو پہاڑ کی اس سوراخ میں جو کھائی بنائی ہوئی تھی اندر، گفا ٹائپ کی، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر بیٹھ کے عبادت کیا۔ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کر کے مشہور ہو گئے تھے، بہت بڑا عابد، بہت بڑا عابد۔ ایک دفعہ ماں گئی کسی کام سے، اس کو آواز دی، وہ نماز میں لگا ہوا تھا، نہیں بولا، دو ایک آواز دے کے ماں چلی گئی۔ اس طرح 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ گئی ماں نے آواز دیا، نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک کوئی عورت تھی جو کہ کسی سے برا کام کرنے کی وجہ سے اس کا جو اولاد پیدا ہوئی، اس نے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں جائے، تو اسی کے وہاں پہ جہاں پہ وہ عبادت وہیں پہ پاس میں آئی، وہیں پہ ولادت ہوئی بچے کی۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، کون کہ یہ اس کا باپ یہی تو ہے۔ یہ شہرت باقی لوگ بڑے حیرت کرنے لگے، یہ تو بڑی عبادت کرتا تھا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اچھا بھلا آدمی تھا، کتنا شریف آدمی تھا، یہ کیا ہو گیا؟ پکڑ کے لایا گیا، حق میں وقت کے بعد لے جایا گیا، حق میں وقت کا، اچھا تو اس کو سولی پہ لٹکا دو، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ شہرت ہوئی گاؤں پہ، وہ ماں بھی اسے دیکھنے کے لیے گئی، جا کے دیکھا تو رونے لگی اپنے بیٹے کو دیکھ کے، یہ کیا ہوا؟ تو وہ پلٹ کے کہنا، ماں رونے کی ضرورت نہیں، تمہاری وجہ سے تو میں یہاں آیا ہوں۔ یعنی وہ عابد تھا نا، سمجھ گیا وہ کہ میں نے 2-3 دفعہ جو اپنی ماں کی جواب نہیں دیا، اس کے پکارنے پہ نہیں گیا، تو یہ سزا ملی مجھے۔ یعنی ماں روتی کیوں؟ تمہاری وجہ سے تو یہ جگہ ملی۔ لوگوں نے سنا، جا کے حاکم وقت کا کہ وہ اپنی ماں سے تو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ دوسرا تھا، وہ چھوڑ دیا گیا، اتار دیا گیا۔ تو بتانے کا پتہ کہ انہوں نے لکھا کتاب میں اپنی آیت اللہ دست غیب، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے لکھا۔ تو یہ ہے معلم کی عزت کرو اور باپ کی عزت کرو، احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو اپنی جگہ پہ۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، ورنہ یہ کہا ہوگا مہمانداری نہیں، چاہے مہمان ہو کیسا ہی ہو، غریب ہو امیر ہو، مہمان کی عزت کیجئے، کام کیجئے اس کا، وہ ہوگا۔ ایک اور واقعہ سنایا جاتا ہے، سنایا گیا مجھے، جو میں آپ کو بتا دوں، بڑا اچھا سا واقعہ ہے اور یاد بھی رہ جائے گا، یہ شاید اس کے بعد بھی آئے گا۔ اس میں مہمان کے آنے سے جو ہوتا ہے، مہمان رزق اپنا ساتھ دیتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو اہل خانہ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے اچھی بات ہے کہ آپ ایسی مہمانداری کیجیے کہ جیسے مہمانداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور رزق بھی اپنا ساتھ لا رہا، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، رزق میں کمی واقع ہو جائے گی، نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی جو تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آگے کہنے لگا، مولا جب میرے یہاں کوئی مہمان آتا تو میری زوجہ جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتی، بہت بولتی ہے، بہت چڑ کرتی، جو بھی اس وقت کا جملہ ہو، ہم لوگ تو آج یہی کریں، چڑا رہی۔ تو کہا اچھا، جب تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے اور جانے لگے تو اپنی زوجہ سے کہنا اس کے پیر کی طرف دیکھے۔ یہی ہوا، ایک دفعہ مہمان آیا تو وہ بہت بولنے کی ضرورت نہیں، جب جانے لگے تو اس کے پیر کی طرف دیکھنا۔ جب اس کے پیر جانے لگا، پیر کی طرف دیکھا، سانپ بچھو ساری چیزیں اس کے پیر پہ لپٹی تھی۔ یہ کیا؟ یعنی یہ جو قبر کے سانپ بچھو تھے تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ لے جا رہا، صاف کر رہا ہے، یہ تو اس کی وجہ سے غم غصہ کیوں کرتی ہو؟ خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہوتا ہے کہ مہمان جب آتا تو رزق اپنا ساتھ لاتا ہے، جب جانے لگتا تو اہل خانہ کے تمام گناہ معاف کروا۔ اس لیے مہمانداری جو ہے قربتاً اللہ ویسی ہونی چاہیے جسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ اپنی مرضی والی مہمانداری نہ کرو کہ لڑکی کو بال کھول کے لے کے آؤ، بیٹا چائے لے کے جاؤ تاکہ تمہارے حسن دیکھیں گے تو یہ لوگ پسند کریں گے اپنے لڑکے کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے لڑکی کو پسند کروا رہی ہے نا۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ کام کرواتی جو تم کروا رہی ہو کام، یہ کام تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس لیے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی فرما برداری ویسے کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں شرمایا نہیں جاتا۔ کون کہہ رہا تھا؟ تجلیات حکمت مولا مشکل کشا۔ 3 چیزوں میں شرمایا نہیں جاتا۔
تو وہ 3 چیز کیا ہے؟ انسان کا اپنے مہمان کی عزت کرنا، انسان کا اپنے مہمان کے ساتھ عزت کرنا، انسان کا اپنے باپ و معلم کے لیے جگہ سے اٹھ کھڑے ہونا، اور اپنا حق مانگے بھلے ہی وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، اپنا حق مانگ لو، اس میں شرم کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا حق مانگ رہے ہو۔ جو مہمان کی آہٹ اور سرگوشی سن کے خوش ہو جاتا ہے، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، تو پہلے بھی سنا چکے ہیں آپ کو۔ ایک دن آپ رو رہے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا 7 دن سے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، تو رو رہے ہیں۔ خیبر اکھاڑنے والا لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار کی مصداق، وہ رو رہا ہے، کیا ہو گیا کہ 7 دن سے ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا۔ تو کہتے شرم نہیں کرنا چاہیے، یہ شرم نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی محبت کے پروانے کے بغیر کوئی پل صراط پار نہیں کر سکتا۔ وہ رو رہے ہیں، کس بات پہ رو رہے ہیں کہ 7 دن ہو گیا ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے خوف ہے کہ خدا کہیں میری اہانت نہ کر دے، یہ ان کی خوف ہے کہیں اہانت نہ ہو جائے ان کی مہمان نہ آنے کی وجہ سے۔ اب ایک مزیدار حدیث اور سن لیجئے، دیکھیے کہاں تک بات جاتی ہے، کہاں تک بات تو خیر بہت ہے، ابھی ختم نہیں ہو پائے گی، دیکھتے ہیں شاید ختم ہو جائے۔ چھٹے امام اللہ کرے ختم ہو جائے تاکہ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو اس کے آگے کی چیز بیان کریں گے، مزہ آئے گا، اور سب سے آخر میں بیان کریں گے، ٹائم نہیں تو کیوں بلا جا آگے ہو جائے۔ اچھی چیزیں پہلے بیان کریں، آخر میں کچھ ایک آدھ چیز ایسی بیان کریں کہ کچھ لوگ جب قیامت میں اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے چہرے بندر و سور کی طرح مست ہو چکے ہوں گے، ایسے بھی لوگ آئیں گے بیان قیامت میں، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں یہاں، دیکھ لیے کیسے کیسے لوگ موجود ہیں یہاں پہ۔ تو بہرحال اب یہ والی سنیے، چھٹے امام اپنے ایک صحابی سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنے دینی بھائی سے محبت رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں رکھتا ہوں۔ آپ سے کہا جا اپنے دینی بھائیوں سے محبت رکھتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہاں، وہ جو جمیلہ اس کو چھوڑ کے میں سب سے محبت کرتی ہوں، وہ بہت کم بخت ہے۔ تو محبت مطلب معاف کرو، جانے دو اس کو، چھوڑو جانے دو۔ پھر آپ نے فرمایا تنگ دست مومنین کی مدد کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں مولا میں کرتا ہوں۔ سنتی جائیے، بہت مزیدار آتی ہے، وہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ ہاں مولا میں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اسے محبت رکھنی ضروری ہے، محبت کیا کروں، ان سے محبت رکھنی ضروری ہے۔ بعد اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کبھی غریب مسکین اور مومنین کو اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلایا؟ تو کہا ہاں مولا، بتا جب تک 2-3 آدمی نہیں آئے تو میں کبھی اکیلے کھانا ہی نہیں کھاتا، جو پوچھتا جائے سب کہتا ہے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ انہیں تم پر فضیلت حاصل ہے، کیا سمجھے؟ آگاہ ہو جاؤ انہیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ کہتا مولا کھانا میں کھلاتا ہوں، اہتمام میں کرتا ہوں، سب کو بلاتا ہوں، فضیلت ان کو حاصل ہے۔ سوال تو صحیح کیا نا، کیونکہ فضیلت ان کو حاصل ہے، انہیں مجھ پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب مومن تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو تمہاری مغفرت لے کر آتا ہے، جب مومن تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو مغفرت لے کے آتا ہے، اچھا تمہارے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کے گناہ لے کر رخصت ہو جاتا ہے، جیسے کہ بتایا تھا کہ رخصت ہو جاتا ہے، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے فضیلت حاصل ہے۔ اس نے کہا ان کو کیسے فضیلت ہے؟ پھر فرماتے کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے یہاں آئے، گھر میں آئے، تو جو کچھ گھر کے اندر پکا ہوا موجود ہے اسے کھلا دو۔ دیکھیے مہمانداری سکھا رہے ہیں آپ کو، کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ اور جب تم کسی کو بلاؤ، خود سے بلاؤ، تم اس کے لیے اہتمام کرو۔ عقل میں بھی بات آ رہی، جو آ جائے ایسے ہی آ جائے تو جو کچھ ہے سب اس کے سامنے پیش کر دو، اور جب تم اسے بلاؤ تو پھر کیا کرو کہ پھر اس کے لیے اہتمام کرو، یہ کرنا چاہیے۔ تمہیں دعوت، تم اس کا اہتمام کرو۔ مولا فرماتے کہ جب تمہارا بھائی تمہارے یہاں آئے تو گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے اس کے سامنے رکھ دو، گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے اس کے سامنے رکھ دو، اور اگر تم کسی کو دعوت دو تو پھر اس کے لیے اہتمام کرو، اگر تم کسی کو دعوت دو تو پھر اس کے لیے اہتمام کرو، جلدی جلدی شاباش، تاکہ یہ مہمان ختم ہو۔ اب ایک سنیے،
معاویہ کے دسترخوان پہ ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. معاویہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا. مہمان نے لقمہ توڑا تو معاویہ نے آواز دے کر کہا اس لقمے میں بال ہے. سنیے گا ذرا. مہمان نے لقمہ توڑا, بیٹھا ہوا معاویہ سے اس نے کہا اس لقمے میں بال ہے, اس کو پہلے نکال لو. تو مہمان جو تھا اس نے کیا کیا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ایسے شخص کے دسترخوان پہ کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا جو ایک ہی نوالا اتنے غور سے دیکھ رہا. وہ یہ کہہ کے چلا گیا وہاں سے. اتنے غور سے دیکھ رہا ہے ایک ایک نوالا, یہ کہہ کے اٹھا کھڑا ہو کے چلا گیا کہ نہیں ایسے شخص گھر مہمانداری نہیں کریں, کھانا نہیں کھائیں گے. جب اللہ کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے, اللہ کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کی طرح ہدیہ روانہ کرتا ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مہمان کا ہدیہ خداوند عالم کی طرف سے ہے. خداوند عالم کی طرف سے کیا؟ مہمان کا ہدیہ. جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ لے جاتا ہے. دیکھیے تو 5 منٹ باقی, اگر اوپر بھی چلا جائے گا تو آپ ختم کر کے دم لیں گے. مہمان کو مہمان کو نہیں ختم کرے گا اللہ نے, تو وہ ہمارے گناہ مہمان کو ختم کرے. پھر کہا مولا مشکل خصا فرماتے ہیں اپنے مہمان کی عزت کو اگرچہ وہ حقیری کیوں نہ ہو, سنا چکے, اپنے باپ کو معلم کا احترام کرو, کھڑے ہو جاؤ چاہے تم سردار کیوں نہ ہو. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے مہمان کے احترام کیا تو گویا اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مہمان کا احترام کیا گویا اس نے 70 انبیاء کا احترام کیا. اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 درہم خرچ کیے. 1 درہم 1000 درہم. یقین ہوگا تب تو کسی عمل کا نتیجہ ملے گا, جب یقینی نہیں ہوگا تو عمل کا نتیجہ کیا ملے گا. ایک شخص آیا, اس کا بازو کٹ گیا تھا, مولا مشکل کشا کے پاس آیا, ہمارا بازو, مولا مشکل کشا نے اس کا بازو اس کی جگہ پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد کچھ پڑھ کے پھونک دیا, اس کا بازو جڑ گیا. اس نے دیکھا سبحان اللہ جڑ گیا, چلتا چلا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد واپس پلٹ گیا. کہا مولا آپ نے کیا پڑھا تھا اس وقت؟ تمہارا کام ہو گیا, جاؤ. کہ نہیں مولا بتا دیے پلیز کیا پڑھا تھا. تو ضد کرنے کا کہہ رہے میں نے قل واللہ احد پڑھا تھا. تو جیسے مولانا کا میں نے قل واللہ احد پڑھا تھا, اس نے کہا ارے بس. جب اس نے ارے کیا بازو پھر گر گیا. یقین نہیں تھا نا اس کو, مولا کا یقین تھا. تو یقین کے ساتھ کام جب ہوتا ہے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے جیسا کہا گیا ہے. احترام کرو. چاہے 1 درہم خرچ کی 1000 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے اس کا مہمان کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ویسے تو مہمانداری کی اگر تمام ائمہ کی باتیں بتائی جائیں تو بہت ساری باتیں, تو وہ بہت ساری باتیں بتانے کے وقت میں صرف یہ بتانا کہ آپ جب میدان قیامت میں آئیے گا تو آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح کیسے دمک رہا ہوگا مہمانداری کی وجہ سے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کیے. مومن ایسا تھوڑی کوئی ایک کام لے کے پہنچے گا, ہزاروں کام اس کے ذمہ ہوگا. اس کا تو ایک سانس جو ہے عبادت ہے. تو اب کیا ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہمیشہ مہمان کو بلاتے تھے, بغیر مہمان کو بلائے ہوئے, بغیر کسی کو بلائے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لے ہوئے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ کوئی نہیں ملا تو ڈھونڈتے رہے. ایک بندے کو دیکھا, اس سے کہا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ بھی آ گیا, بھوکا تھا, غریب تھا, وہ آ گیا, آگے بیٹھا. جیسے اس نے نوالا توڑا, کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا بسم اللہ تو نہیں کہوں گا میں. کیوں؟ کہ میں نے آج تک 70 سال کا ہو گیا, آج تک میں نہیں کہا. اب کیوں کہوں, میں ایمان نہیں لاتا اللہ پہ. کہتے پھر اٹھ جاؤ یہاں سے, چلو بھگا دیا اس کو. آپ کا رب جس کو ہر وقت کہتے اللہ اکبر صدا لگاتے رہتے نا, وہ آپ کا رب آیا. حضرت ابراہیم کے پاس پیغام آیا, اے ابراہیم تم نے میرے اس بندے کو کیوں بھگا دیا؟ پروردگار اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا, آپ کو نہیں مانتا. کہ ہمیں نہیں مانتا ہے نا, پھر بھی ہم نے اس کو زندگی دی ہے, اس کو روزی دی ہے, اس کو سانس دیا, ہر چیز اس کو دی ہے. اس کو یہاں تک لے کے آیا کہ 70 سال کی عمر کا وہ ہو گیا ہے. تو ہماری نعمتوں کی وجہ سے تو ہوا ہے وہ 70 سال کے یہاں تک آئے. تم نے صرف ایک لقمہ, ایک بات نہ کہنے کی وجہ سے تم نے اس کو بھگا دیا. جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ. یہ نکلے اور نکل کے گئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر ادھر پکڑ کے لے کے آئے کہ چلو کھا لو. جب بیٹھ کے کھانے لگا تو وہ پوچھنے لگا کہ پہلے تو آپ نے مجھے بھگا دیا تھا, اب آپ نے بلایا کیوں ہے؟ کہ بلایا اس لیے کہ میری رب کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 70 سال سے میں اس کو نعمتیں دے رہا ہوں. میری نعمتیں کھاتے کھاتے, سانس لیتے, پانی پیتے, سورج, بارش, ہر چیز اس کو دیتے چلے گئے, یہاں تک کہ یہ 70 سال کا ہو گیا. میں نے کبھی اس سے کوئی چیز روکی نہیں. تمہارے پاس آیا صرف ایک دفعہ بسم اللہ نہ کرنے کے بعد تم نے اس کو بھگا دیا 1 لقمہ روٹی کے لیے.
کہ تم نے غلط کیا تو اس لیے میں تمہیں بلانے کے لیے گیا. تھوڑی دیر اس نے سر جھکائی, سوچتا رہا, کہنے ہاں بات تو صحیح ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے پہ ایمان لے آنا چاہیے, وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا, اور وہ ایمان لے آیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ موقع ملا جب آئیں گے تو آپ کے سامنے شروع ہوگا دوسرا, آگے کی بات شروع ہوگی, پھر اس سے آگے کی بات شروع ہوگی, پھر آگے کی بات شروع ہوگی. دیکھیے کہاں تک جتنی میں نے جمع کی اتنی تو کم سے کم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ کس طرح سے قیامت دن میدان قیامت میں لوگ اٹھائے جائیں گے. مومنین لوگ, کیا مومنین اٹھائے جائیں گے, اس میں سب آپ لوگ بھی شامل ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء